بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک یوراکا نے راشیل پر تمانچوں اور مکوں کی بارش کر دی تھی۔ راشیل کے منہ اور پیشانی سے خون بہہ نکلا اور وہ بے سدھ سی ہو کر فرش پر گر گئی تھی۔ یوراکا نے ایک پہرےدار کو آواز دے کر بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو یوراکا نے راشیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سختی سے کہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے راہ راست پر نہیں آتی۔ پہرےدار بھاگ کر گیا۔ وہ ایک رسی اٹھا لایا اور راشیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ یوراکا نے اسے اٹھا کر بستر پر پھینک دیا تھا۔ یوراکا جب پیچھے ہٹنے لگا تو راشیل نے آنکھیں کھولی اور یوراکا کی طرف تھوکتے ہوئے کہا، یہ مار تو کچھ بھی نہیں، تو اگر میرے حلقوم پر تلوار رکھ کر بھی چلا دے تو بھی تو مجھے اپنی پہلی دنیا میں واپس نہیں لا سکتا۔ انشاءاللہ تو دیکھے گا میں ثابت قدم اور مستقل مزاج رہوں گی۔ یوراکا جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ جس پہرےدار نے راشیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے وہ پھر اندر آیا اور فکرمند آواز میں اس نے یوراکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باہر 5 سوار آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کسی مسلمان لشکر نے ہماری بستیوں میں تباہی مچا رکھی ہے، اگر آپ جلد اس کی سرکوبی کو نہ پہنچے تو وہ ہماری سینکڑوں بستیوں کو لوٹ کر ویران اور جلا کر خاکسار کر دے گا۔ یوراکا نے فکرمند ہو کر پوچھا، اب مسلمانوں کا کون سا لشکر بچا ہے جس نے ہماری بستیوں پر چڑھائی کی ہے؟ یوراکا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے باہر نکلا۔ یہ خبر سن کر راشیل کے ہونٹوں پر دل فریب اور پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ اور مدھم آواز میں کہا، عامر، میرا دل کہتا ہے یہ آپ ہیں، اگر یہ درست ہے تو میں یہاں پرسکون موت مر سکوں گی۔ راشیل خاموش ہو گئی اور یوراکا کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ یوراکا خیمے سے باہر کھڑے ان 5 سواروں کے سامنے آیا اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کیسی خبر لائے ہو اور کس نے ہماری بستیوں پر حملہ کیا ہے؟ ان 5 میں سے ایک نے کہا، حملہ آور مسلمان ہیں، وہ جی بھر کر ہماری بستیوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی تعداد 2 سے 4 ہزار تک ہوگی، اگر آپ جلد نہ پہنچے تو وہ ایسے نقصان کا باعث بنیں گے جس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ یوراکا نے چلاتے ہوئے اپنے ایک محافظ سے کہا، جنگ کے تبل پھیٹ دو۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ راشیل کے ماں باپ اور راہب بھی اس خیمے میں چلے گئے تھے۔ لشکر کے اندر زور زور سے جنگ کے تبل بجنے لگے تھے۔ سارے سپاہی مسلح ہو کر خیموں سے باہر ایک کھلے اور وسیع میدان میں جمع ہونے لگے۔ یوراکا نے اپنے 15,000 کے لشکر میں سے 5,000 سپاہیوں کو پیچھے چھوڑا اور 10,000 کے لشکر کو لے کر وہ جبلہ ندی کے اس پار چلا گیا تھا۔ جب وہ عامر کے پاس سے گزر کر دور نکل گیا تو عامر نیچے اترا اور لشکر کو اس نے کوچ کا حکم دیا۔ بڑی آہستگی اور رازداری سے اس نے ندی اور درے کو پار کیا۔ شہر کے نزدیک چٹانوں کے اندر اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکر جب چٹانوں کے پیچھے چھپ کر گات میں بیٹھ گیا تو عامر نے اپنے قریب کھڑے رکن الدین کو مخاطب کر کے کہا، رکن الدین، تم تھوڑی دیر لشکر کو یہیں روکے رکھو، میں پہلے دشمن کے لشکر سے اس مسلمان لڑکی کو نکال لوں جو ماضی میں ہماری ساتھی رہی ہے، وہی لڑکی جس کا میں تم سے ذکر بھی کر چکا ہوں۔ رکن الدین نے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اکیلے نہ جائیں، سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ عامر نے خیموں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد لوٹ آؤں گا، میں زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عامر نے اپنی ڈھال پشت پر باندھی اور اپنی تلوار لہراتا ہوا وہ خیموں سے نزدیک ہونے لگا۔ برف باری ابھی تک جاری تھی۔ یوراکا کی روانگی کے بعد لشکر سست ہو کر سو رہا تھا۔ پہرےدار بھی آ کے جلتے ہوئے الاؤ چھوڑ کر خیموں کے اندر چلے گئے تھے۔ خیموں کے نزدیک جا کر عامر برف پر لیٹ گیا اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ راشیل کے خیمے کے پاس جا کر اس نے دیکھا وہاں صرف ایک پہرےدار کڑا پہرا دے رہا تھا۔ عامر چپکلی کی طرح رینگتا ہوا اس پہرےدار کی پشت پر آیا، پھر وہ ایک دم اٹھا، درندے جیسی لمبی اور غسیلی جس لی اور پشت کی طرف سے اس نے پہرےدار کو دبوچ لیا تھا۔ پہرےدار نے آواز نکالنا چاہی تھی لیکن عامر نے اس کی گردن ایسے انداز میں دبوچ لی تھی کہ اس کی آواز اس کے حلقوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔
عامر نے گلا گھونٹ کر اس محافظ کو ختم کر دیا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس نے 2 خیموں کے درمیان پھیلے ہوئے گہرے اندھیرے میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہ اس خیمے میں داخل ہوا جو راشیل کے لیے مخصوص تھا۔ راشیل جاگ رہی تھی، ہاتھ پاؤں بند ہونے کی وجہ سے وہ سو نہ سکی تھی۔ اس نے عامر کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکی تھی، لہٰذا اس نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ عامر بھی راشیل کی آواز پہچان گیا تھا، لہٰذا اس نے سرگوشی کی۔ آہستہ بولو راشیل، میں عامر ہوں۔ راشیل نے لمبا سانس لے کر پھر سرگوشی کی۔ خدا کا شکر ہے آپ آ گئے ہیں، مجھے امید تھی، میرا رب مجھے مرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ عامر مسحری کے پاس آیا اور پھر راشیل سے کہا، اب اٹھو نہ، چلیں، تم لیٹی کیوں ہو؟ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ راشیل نے روتی ہوئی آواز میں کہا، آج یوراکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے انکار کر دیا، جس پر اس نے آج مجھے بہت مارا ہے، وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال گیا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی۔ عامر خاموش رہا اور اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ راشیل نے پوچھا، آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ عامر نے زہریلی آواز میں کہا، تم پر ہاتھ اٹھا کر یوراکا نے اپنی موت کے نوشتے کو اور زیادہ بھیانک اور قریب بنا لیا ہے، میں اس کی موت کو بھی بھیانک اور قریب بنا دوں گا۔ میرے رب نے اگر مجھے قدرت دی تو میں اسے زندہ پکڑ کر تمہارے سامنے پیش کروں گا، تم خود اس کا انصاف کر لینا۔ عامر نے نیچے جھک کر اپنے خنجر سے ان رسیوں کو کاٹ دیا جن سے راشیل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھر اس نے راشیل کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ خیمے سے سر باہر نکال کر اس نے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ راشیل نے فکرمند ہو کر پوچھا، عامر، اس طرح ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہے، مجھے نیچے اتاریے، آپ فکر نہ کریں، میں چل سکتی ہوں۔ یوراکا نے مجھے مارا ضرور ہے پر میری ہمت نے جواب نہیں دیا۔ عامر نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، برف پر رینگ کر ان خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا، کیا تم ایسا کر سکو گی؟ راشیل خیمے سے نکل کر برف پر لیٹتی ہوئی بولی، آئیے چلیں، مجھ میں ابھی سکت ہے۔ دونوں رینگ کر خیموں کے اس شہر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ جب وہ خیموں سے نکل کر تھوڑی دور گئے تو عامر کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راشیل سے کہا، اب کھڑی ہو جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں، وہ سامنے کی چٹان کے پیچھے میرا لشکر ہے۔ دونوں پہلو بپہلو چلتے اس طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں راشیل نے عامر سے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ آنے والا لشکر دمشق سے آیا ہے اور اس کی انفرادی قوت کتنی ہے؟ عامر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، لشکر کی تعداد 2500 ہے اور اس کا تعلق دمشق سے ہے۔ راشیل نے فکرمند ہو کر پوچھا، لیکن 2500 جوانوں کے ساتھ آپ کیسے اور کیوں کر یوراکا سے ٹکرا سکیں گے جبکہ اس کے لشکر کی تعداد 15-20 ہزار سے کسی صورت کم نہیں ہے؟ عامر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میں ان 2500 جوانوں کے ساتھ یوراکا کو ایسا سبق دوں گا کہ وہ اپنے سارے جنگی قیدوں کو بھول جائے گا۔ عیسائی بستیوں پر حملہ بھی آپ نے ہی کیا تھا۔ ہاں، وہ حملہ میں نے ہی اس نیت سے کیا تھا کہ یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کو جائے، اس طرح اس کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جانے کی امید تھی، اور تم دیکھ رہی ہو میری امیدیں پوری ہوئی ہیں۔ یوراکا کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا ہے اور اب ان سے نمٹنا میرے لیے سہل ہو گیا ہے۔ راشیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میرا دل پہلے ہی کہتا تھا کہ عیسائی بستیوں میں لوٹ مار کرنے والا آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ راشیل خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اپنے لشکر میں داخل ہو گئے تھے۔ عامر نے رکن الدین کے پاس آ کر راشیل سے کہا، راشیل، یہ میرے لیے دمشق سے آنے والے لشکر کا سالار رکن الدین ہے۔ میں اس وادی میں داخل ہونے سے قبل ہی رکن الدین سے تمہارے متعلق گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر عامر نے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، راشیل، تم اس پتھر کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ، میں اب اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر شب خون مارتا ہوں۔ یوراکا کے آنے سے پہلے مجھے اس کے اس لشکر کو تہہ تیغ کر کے خیموں پر اپنا قبضہ مکمل اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ میں امیس کو تمہارے پاس چھوڑتا ہوں۔ ایک طرف سے امیس خود ہی آ گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آ گیا ہوں۔ میں خود اس انتظار میں تھا کہ میری بیٹی کب لوٹتی ہے۔ راشیل بھی امیس کو دیکھ چکی تھی، وہ اٹھی، بھاگی اور امیس سے لپٹتے ہوئے کہا، اے میرے اہم، آپ کیسے ہیں؟ ماں کیسی ہے؟
امیس نے راشیل کے سر کو چومتے ہوئے کہا، تمہارا ماموں اور تمہاری ماں دونوں ٹھیک ہیں بیٹی، ہم تمہارے متعلق فکر مند تھے، خدا کا احسان ہے کہ تم دشمن کے چنگل سے نکل چکی ہو۔ عامر نے راشیل اور امیس سے کہا، تم دونوں ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھے رہو، میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ راشیل اور امیس اس چٹان کے پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ عامر نے اپنے لشکر کو کمین گاہ سے نکالا۔ اوٹ سے نکلتے ہی لشکر نے اپنے گھوڑوں کو خیموں کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ سب سے آگے عامر اور رکن الدین تھے۔ عامر ایک آندھی اور طوفان بن کر ان خیموں پر حملہ آور ہوا تھا۔ یوراکا کا لشکر جو برف باری، سردی اور یوراکا کے وہاں سے کوچ کرنے کے بعد غفلت کی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس اچانک حملے سے بے خبر تھا، اور عامر نے لشکر کے سپاہیوں کو خیمے سے نکال کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جاڑی کی پرہول خاموشی اور ہواؤں کے دوش پر یوراکا کے سپاہیوں کی آہو پکار سنائی دینے لگی تھی۔ خیموں کے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا۔ کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ خیموں پر کون حملہ آور ہو گیا ہے۔ لوگ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگ رہے تھے اور عامر کے لشکری اس کا اس طرح تعاقب کر رہے تھے جیسے کھلے میدان میں ریوڑ کے پیچھے بھوکے بھیڑیے بھاگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی ہولناک جنگ کے بعد 5000 کا لشکر تہہ تیغ کر دیا گیا تھا۔ راشیل کے ماں باپ بھی مارے گئے تھے۔ یوراکا کے جنگ میں کام آنے والے لشکر کو کوہستانی گھڑوں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ عامر دوبارہ اس جگہ آیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے نکل کر وہ حملہ آور ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سامان سے لدے جانوروں اور اونٹ، گھوڑوں اور ریوڑ کو خیموں کے اندر محفوظ کر دیا تاکہ وہ برف باری اور سردی سے بچ سکیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد عامر نے اپنے سارے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا۔ راشیل، رکن الدین اور امیس بھی اس کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ عامر نے پہلے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے پاس صرف تم ہی ہو جو اس علاقے سے واقف ہے۔ میں آپ کو کوہستان کے اوپر منجنیقوں پر متعین کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوراکا کو اس وادی کے اندر گھیر کر مارنا چاہتا ہوں۔ گو ہم اس کے 5000 کے لشکر کو ٹھکانے لگا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے جس پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنی جنگی ممارست سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں کوئی کام نہ کرنا ہوگا، تم صرف منجنیقوں پر کام کرنے والے جوانوں کی رہنمائی کرو گے۔ راشیل کو بھی تم اپنے پاس رکھو۔ میں 500 جوانوں کو روانہ کر رہا ہوں جو پہاڑوں کے اوپر منجنیقیں چلائیں گے۔ باقی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ رکن الدین کے پاس ہوگا جو اس جگہ چھپ کر بیٹھ جائے گا جہاں اس وقت ہم ہیں۔ دوسرا لشکر میرے پاس ہوگا اور میں درے کے دوسری طرف گات میں بیٹھ جاؤں گا۔ یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ جب لوٹے گا تو میں کسی روک ٹوک کے بغیر اسے آگے جانے دوں گا۔ جب میں دیکھوں گا کہ لشکر پوری طرح درے میں داخل ہو گیا ہے تو رات کی تاریکی میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروں گا، جسے سنتے ہی تم دشمن پر سنگ باری شروع کرا دینا۔ میں بھی گات سے نکل کر دشمن کی پشت سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ صرف یہ دھیان رکھنا کہ جہاں جہاں تمہیں اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے اس طرف پتھروں کی بارش نہیں ہونی چاہیے۔ میرے لشکر میں لگاتار اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اور میں دشمن کو آگے آگے بگاتا ہوا لاؤں گا، اور درے سے نکل کر جب دشمن اس میدان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو رکن الدین بھی اپنی کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح ہم دشمن کو کسی بڑی مزاحمت کے بغیر زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عامر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ 500 جوانوں کے ساتھ امیس کو اس نے کوہستانوں کے اوپر بھیج دیا۔ 1000 سپاہیوں کے ساتھ رکن الدین کو وہیں گات میں بٹھا دیا گیا، جبکہ عامر اپنے 1000 لشکر کو لے کر درے کی دوسری سمت چلا گیا تھا۔ رات گزرتی رہی، برف گرتی رہی۔ کوہستان کے اوپر امیس، درے کے ایک کنارے میں رکن الدین اور دوسرے کنارے پر عامر یوراکا اور اس کے لشکر کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ یوراکا شاید اپنی بستیوں میں تباہی پھیلانے والوں کو کافی دیر تلاش کر رہا تھا، تبھی وہ واپس لوٹ کر نہ آیا تھا، حتیٰ کہ شہر کے آثار نمودار ہو گئے۔ برف باری تھم گئی اور آسمان پر پھیلے ہوئے گہرے بادل جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، جن کے اندر سے ٹٹرے ہوئے ستارے برف سے اٹی زمین کے ساتھ تانگ جانگ کرنے لگے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آسمان صاف ہونے لگا تھا، تاریکی چھٹنے لگی تھی اور شہر کے آثار اور زیادہ واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ ایسے میں یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ جبلا ندی کے چوبی پل کے پاس نمودار ہوا تھا۔ عامر اسے دیکھ چکا تھا اور اس نے اپنے لشکر کو چوکس کر دیا تھا۔
سورج اب دور مشرق میں سر اٹھا کر زمین کو جھانک رہا تھا۔ زمین کی ہر چیز واضح اور صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ کوہستان کے اوپر امیس نے بھی یوراکا کے لشکر کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے جوانوں کو مجنیکوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جانے کو کہہ دیا تھا۔ یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ اب درے میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس کا لشکر درے کے دوسرے سرے تک گھس آیا تو عامر اپنے لشکر کے ساتھ نکل آیا اور اس نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تھی، جس کے جواب میں اس کے لشکر نے زوردار تکبیریں بلند کی تھی۔ یوراکا کا لشکر ان آوازوں پر بدک اٹھا تھا اور پھر امیس نے ان پر ایسی سخت، شدید اور تیز سنگ باری کرائی تھی کہ یوراکا کا لشکر ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے گھوڑے پتھروں کی بارش میں سیخ پا ہو کر سواروں کو اپنی پیٹھ سے گرانے لگے تھے۔ یوراکا اپنے لشکر کے پیچھے تھا۔ وہ لشکر کے آخری حصے کے ساتھ ابھی درے میں داخل ہونے والا تھا کہ اپنے لشکر پر اس اچانک حملے سے وہ بوکھلا گیا تھا۔ وہ چلا اٹھا اور اپنے لشکر کو درے کے دوسری جانب نکل جانے کا مشورہ دینے لگا تھا، لیکن اس کی پریشانی اور حیرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی جب ایک دم گھات سے نکل کر عامر نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ یوراکا کا لشکر اور زیادہ چونک اٹھا تھا۔ عامر اب دشمن کے اندر تک گھستا چلا گیا تھا۔ وہ یوراکا سے نزدیک ہونے کی بھرپور جدوجہد کر رہا تھا۔ جو لشکر درے کے وسطی حصے میں تھا وہ ابھی تک امیس کی شدید سنگباری کی زد میں تھا، اور لشکر کے جس حصے نے بھاگ کر اور درے سے نکل کر کھلے میدان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، ان پر رکن الدین نے حملہ کر کے ان کے بچ نکلنے کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ یوراکا کے لشکر پر ہر طرف سے قہر اور عذاب کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ عامر جو یوراکا سے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لڑتے لڑتے یوراکا سے قریب آ کر رک گیا۔ اب اس کے ارد گرد اس کا لشکر گمسان کی جنگ کر رہا تھا۔ عامر نے اپنے گھوڑے سے بندھی ہوئی زین کا جائزہ لیا۔ کمند کا ایک سرا اس نے زین سے رہنے دیا۔ گول چکر میں لپٹی ہوئی کمند کو اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور خوب گھما کر اپنے سپاہیوں سے لڑتے ہوئے یوراکا پر پھینکی۔ جو ہی کمند یوراکا کے گلے میں پھنسی، عامر نے اپنے گھوڑے کو فوراً موڑ کر ایک سخت ایڑ لگا دی تھی۔ کمند اس جھٹکے کے ساتھ یوراکا کے گلے میں تنگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا اور پتھریلی زمین پر گھسٹتا چلا گیا تھا۔ اپنے لشکر کے اندر لے جا کر عامر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ کمند اس نے ڈھیلی کر دی اور اپنے ایک لشکری سے کہا، یہ دشمن کے لشکر کا سالار یوراکا ہے، اس کے گلے سے کمند نکال کر اسے اپنی گرفت میں کر لو، اس کے دونوں ہاتھ اس کے پشت پر باندھو اور اسے قتل نہ کرنا۔ میرا اس کا ایک حساب ہے جسے اپنی موت سے قبل اس شیطان کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ سپاہی یوراکا کو جکڑ کر اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر پیچھے لے گیا تھا۔ عامر پھر اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی انداز میں حملہ آور ہو گیا تھا۔ عامر کے سپاہی اونچی آوازوں میں دشمن کے سپاہیوں کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، تمہارے سالار یوراکا کو ہمارے سالار نے زندہ گرفتار کر لیا ہے۔ یوراکا اس وقت ہماری حراست میں ہے۔ کیا تم لوگ اپنے سالار کا خالی گھوڑا ادھر ادھر بھاگتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہو؟ یوراکا کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے سالار کا خالی گھوڑا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو ان میں سے بہت نے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب ہر سپاہی کے کان میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ یوراکا زندہ گرفتار ہو گیا ہے، لہٰذا نصرانی جنگجو بددل ہو گئے تھے۔ ایک طرف سے عامر اور دوسری طرف سے رکن الدین ان کا قتل عام کرتے چلے آ رہے تھے۔ یوراکا کے بچے کچے لشکریوں نے درے سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے رکن الدین پر حملہ کر کے کھلے میدان سے نکل جانا چاہا، لیکن رکن الدین ان کے سامنے چٹان بن کر کھڑا رہا اور پشت کی طرف سے عامر نے زوردار حملہ کر کے ان کی تعداد کا ایک بڑا حصہ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر جس جگہ وہ گھت کر جمع ہو جاتے تھے وہاں امیس زوردار سنگباری کرا دیتا تھا، جس سے ان کے رہے سہے حوصلے بھی جاتے رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سورج کی سنہری دھوپ جب کوہستانوں سے اتر کر برف کے میدانوں میں پھیل رہی تھی، عامر نے یوراکا کے لشکر کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ پھر اس نے بلند آواز میں اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، میرے باجبروت بھائیو، دشمن کے اسلحہ اور گھوڑوں پر قبضہ کر لو اور ان کی نعشیں یہیں پڑی رہنے دو، تاکہ اس طرف سے اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہونے کا ارادہ کرے تو اس درے میں مرنے والوں کی ہڈیوں کے ڈانچے دے کر اپنے لیے عبرت خیزی اور اندیشے کا سامان فراہم کرے۔ پھر عامر نے کوہستان کی چوٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امیس میرے آپ بھی لشکر کو لے کر نیچے آ جائیں۔
عامر کے لشکر نے فوراً دشمن کے ہتھیار ایک جگہ جمع کر لیے تھے، پھر انہوں نے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو خیموں کی طرف ہانکنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کا سارا اسلحہ چند بڑے بڑے خیموں میں جمع کر دیا گیا تھا، جبکہ اپنے اور دشمن کے گھوڑوں کو وادی کے اندر انہوں نے چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یوراکا کے خیموں سے خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ لگا تھا۔ اس کے علاوہ خوراک کی ایک بڑی مقدار عامر عیسائی بستیوں سے بھی چھین لایا تھا۔ سامان سے لدے ہوئے ان جانوروں کو بھی خالی کر دیا گیا، اور جو ریوڑ عامر ہانک کر اپنے ساتھ لایا، سبھی کو وادی جبلہ کی وسیع چراگاہوں کی طرف گھاس چرنے کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ بکریوں کی ایک بڑی تعداد یوراکا کے خیموں سے بھی ہاتھ لگی تھی، ان میں سے کچھ کو ذبح کر کے لشکر کے لیے کھانا پکنے لگا تھا۔ عامر اپنے ساتھ راشیل، رکن الدین اور امیس کو لے کر یوراکا کے خیمے میں آیا۔ وہ اسی نشست پر بیٹھ گیا جس پر یوراکا بیٹھتا تھا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے یوراکا کو اندر لانے کو کہا۔